اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا۔ اس نے سونے کا بت رکھا ہوا تھا، وہ اس کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں اچانک سے حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کی توحید جھوٹی ہے اور ان کی نبی ہونے کی تصدیق کوئی نہ کرے۔ معاذ اللہ۔ ولید یہ سن کر بہت خوش ہوا اور باہر نکل کر لوگوں کو، اپنے دوستوں کو یہ بتانے لگا کہ آج میرا خدا بولا ہے، اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا نبی نہیں ہے، اس کی تصدیق جھوٹی ہے۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہوتا تو تم میرے گھر آ کر میرے معبود سے سن لینا۔ یہ سن کر واقعی میں لوگ اس کے گھر میں آئے اور دیکھا کہ واقعی بت یہ بول رہے ہیں۔ یہ سب سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ اگلے دن ایک عام اعلان سے ولید کے گھر میں بہت بڑا اجتماع ہو گیا۔ ان میں انہوں نے بڑے بڑے شخصیات کو بلایا۔ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا تاکہ ان کے سامنے اور لوگوں کے سامنے ہمارا بت اعلان کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس اجتماع میں تشریف لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجتماع میں تشریف لائے تو بت بول اٹھا اور بول کے کہنے لگا، اے مکہ والو، سن لو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کی تصدیق سچی ہے، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ سچے ہیں، ان کی ہر بات سچی ہے، یہ حق پر ہیں۔ تم اور تمہارے بت دونوں جھوٹے ہیں، تم گمراہ ہو۔ اگر تم سچے دین پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، یہی سچا دین ہے۔ بت کی یہ باتیں سن کر ولید بہت گھبرا گیا اور اپنا بت پکڑ کر زمین پر مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس چلے گئے اور راستے میں انہیں ایک گھوڑے پر سفید پوش ملا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور اس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، حضور میں آپ کا غلام ہوں، میں مسلمان ہوں اور میں جبل طور میں رہتا ہوں۔ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو پتہ چلا ایک کافر جن جس کا نام مصور تھا، وہ ولید کے بت میں گھس کر نعوذ باللہ جھوٹی توحید کی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے اسے اس بات پر قتل کر دیا ہے۔ آج میں نے بت میں داخل ہو کر یہ ساری باتیں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جن غلام کے لیے دعا فرمائی۔